بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے اموال میں سے صدقہ وصول کر لو جس کے ذریعے تم انہیں پاک کر دو گے اور ان کے لیے باعث برکت بنو گے، اور ان کے لیے دعا کرو، یقیناً تمہاری دعا ان کے لیے سراپا تسکین ہے، اور اللہ ہر بات کو سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ قرآن کریم کے سورہ توبہ کی آیت نمبر 103 ابھی تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ سے چند باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ آیت میں صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے۔ آیت کریمہ میں صدقے اور زکوٰۃ کی دو خاصیتیں بیان فرمائی گئی۔ ایک یہ کہ وہ انسان کو گناہوں اور برے اخلاق سے پاک ہونے میں مدد دیتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس سے انسان کی نیکیوں میں برکت اور ترقی ہوتی ہے۔ امت کے فقہا کا اجماع ہے کہ اسی آیت کے روح سے اسلامی ریاست کے ہر سربراہ کو اپنے عوام سے زکوٰۃ وصول کرنے اور اسے صحیح مصارف پر خرچ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں جن لوگوں نے آپ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، ان سے آپ نے جہاد کیا۔ صدقہ اور زکوٰۃ لینے والے کو چاہیے کہ وہ صدقہ دینے والے کو دعا دے، یہ سنت طریقہ ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی قوم صدقہ لے کر آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہم صلی علیہم، اے اللہ ان پر رحمت نازل فرما۔ اسی طریقے سے حدیث میں یہ باتیں ہمیں ملتی ہے کہ جب تم نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو تم نے اپنے اوپر مال میں فرض حق کو ادا کر دیا، اور جس نے حرام مال جمع کیا پھر اس کو صدقہ کیا تو اس کو اس صدقے میں کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوگا، اور اس پر اسے مزید گناہ بھی ہوگا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین باتیں ہیں، جو شخص ان کو کرے وہ ایمان کا مزہ پائے گا۔ پہلی یہ کہ اللہ کی عبادت کرے، دوسری یہ کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، اور تیسری یہ کہ ہر سال اپنے مال کی زکوٰۃ خوشی سے ادا کرے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک آرام نہ فرماتے تھے جب تک سورہ الف لام میم سجدہ اور سورہ ملک نہ پڑھ لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قرآن شریف میں ایک ایسی صورت ہے جو 30 آیتوں والی ہے، وہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کروا دیتی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ سورہ تبارک الذی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ ملک کو عذاب قبر سے روکنے والی صورت بھی قرار دیا گیا۔ آئیں کچھ احکام و مسائل دیکھ لیں کہ ادائیگی زکوٰۃ کی چند شرطیں ہیں۔ پہلی شرط، زکوٰۃ دینے والا مسلمان ہو، غیر مسلم، کافر اور مشرک نہ ہو، کیونکہ کافر پر شرعاً زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، بالغ ہو، نابالغ بچے بچی کی ملکیت میں کتنا ہی مال ہو اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ نمبر 3، عاقل ہو، مجنون کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں جبکہ اس کا جنون سال بھر مسلسل رہے۔ نمبر 4، مال کا مکمل مالک ہو، اگر مال قبضے میں تو ہے لیکن مالک نہیں تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ بقیہ شرائط انشاءاللہ آئندہ بیان کی جائے گی۔